اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو، خاص طور سے محبان اہل البیت علیہم السلام کو، اور خاص طور سے مراجع کرام کو، اور بالاخص اپنے آخری امام قائم آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں شب شہادت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج شب 10 رمضان المبارک ہے اور کل رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے، جس دن محسنہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کا قصیدہ اللہ نے قرآن کی مختلف آیات میں پڑھا ہے، اور جو مختلف آیات ہیں وہ کافی طولانی ہیں، تفصیلی ہیں، لیکن میں صرف ایک طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں جس سورہ سے میں نے شروع کیا ہے، سورۃ المبارکۃ الکوثر، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو اللہ جو سب سے عظیم ہے، اللہ سے زیادہ کوئی عظیم نہیں ہے، اللہ کا کسی سے عظمت میں کوئی مقایسہ، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ لہٰذا جو سب سے عظیم اللہ ہے، اس سب سے عظیم اللہ نے سب سے باشرف اشرف المخلوقات رسول کو سب سے اشرف عطیہ، سب سے اشرف تحفہ، سب سے اشرف گفٹ، سب سے اشرف نعمت عطا کی، اور اس نعمت کا نام ہے کوثر۔ کوثر اس نعمت کا نام ہے۔ کوثر کے لغوی معنی ہیں خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ ہی خیر، بہت زیادہ کثیر خیر، لیکن یہ معنی تطابق کلی نہیں رکھتے، یعنی بالکل کلی طور پر یہ معنی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ فخر رازی نے اپنی تفسیر میں، علامہ فخر رازی نے لکھا ہے کہ یہاں پر کوثر سے مراد نسل کثرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو آپ کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے دنیا میں پھیلی، جن کو بالعموم سادات کرام کہا جاتا ہے، اور بالخصوص ائمہ طاہرین جو مولا علی و جناب سیدہ کی نسل سے 11 امام ہیں، وہ کوثر کے مصداق ہیں، جن کی نسل آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ یہی کوثر کی تفسیر ہے، اور اکثر علماء نے اس سے اتفاق کیا ہے، اور مفسرین نے اس سے اتفاق کیا ہے، اور مفسرین اتفاق کریں نہ کریں، لیکن ہمارے اماموں نے اس آیت کی یہی تفسیر بتائی ہے کہ کوثر سے مراد ذات سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور جب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ذات کوثر جو سب سے اشرف ہے، اپنے سب سے اشرف مخلوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کی، اس کا وسیلہ بنی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ میں یہاں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور پہلی بات یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جس طریقے سے، دیکھیے اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جب رسول کریم نے اسلام کا اعلان کیا، اور سب سے پہلے کوہ صفا پر جا کر اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنے آیا ہوں، اور میں تمام کائنات میں
اللہ کا بھیجا ہوا ایک مخصوص نمائندہ ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ تو ابو جہل نے ایک نوکیلا پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، اور جو آپ کی پیشانی پر وہ پتھر مارا تو آپ کی پیشانی سے خون جاری ہوا، اور اس ابو جہل ملعون کی اتباع میں اس کو فالو کرتے ہوئے اور کافروں نے بھی آپ کے اوپر پتھروں سے حملہ کیا۔ تو یہ پتھروں سے حملہ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دشمنان رسول کا شروع سے وتیرہ رہا ہے، پتھروں سے حملہ کرنا، پتھر بازی کرنا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوئے تو یہ جو حملہ کیا تھا انہوں نے پتھروں سے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ عرصہ بیت گیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور مولائے کائنات جو کمسن تھے اس وقت، یہ دونوں وہاں سے نکلے اور رسول کی تلاش میں آئے، اور آنے کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے لکھا ہے روایت میں تجولو یعنی کبھی ادھر جاتی تھیں اور کبھی ادھر جاتی تھیں، اور وہی منظر تقریباً کھنچ رہا تھا جو صفا و مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا تھا، کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رسول کو کبھی ادھر دیکھنے جاتی تھیں کبھی ادھر دیکھنے جاتی تھیں، اور روتی جاتی تھیں، رو رہی تھیں کہ رسول نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو پھر جبرائیل امین رسول کریم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد رسول کریم سے کہا کہ یا رسول اللہ، خدیجۃ الکبریٰ آپ کو تلاش کر رہی ہیں اور آپ کے لیے گریہ کر رہی ہیں، آپ کی جدائی میں گریہ کر رہی ہیں، آپ ان کو نہیں مل رہے ہیں۔ اب رسول کریم نے سوچا کہ میں اس زخمی حالت میں خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے کیسے جاؤں، لیکن چونکہ حکم الہی تھا، رسول کریم سامنے آئے تو رسول کریم سے حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ جلدی کیجئے، اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ کے رونے سے آسمان کے ملائکہ میں کوہرام مچ گیا ہے، اور وہ گریہ کر رہے ہیں جیسے خدیجۃ الکبریٰ کے گریے کو دیکھ کر۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ گریہ صرف قتل پر نہیں ہوتا، گریہ جدائی پر بھی ہوتا ہے، جیسے حضرت یعقوب نے کیا تھا اور جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کے اوپر وہ زخم ہے اور خون جاری ہے، تو فوراً آپ کو اپنے ساتھ لے کر آئیں اپنے قصر میں، اور کافر پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جب قصر میں پہنچیں تو فوراً آپ نے اپنا کپڑا جو ہے، اپنی ردا، اس سے پیشانی کے خون کو پونچھا، اور اس کے بعد اپنی ردا رسول کریم صلی اللہ علیہ اپنی ابا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ ڈالی۔ ادھر کافر جو ہیں وہ پتھر پھینک رہے تھے گھر پہ پہنچنے کے بعد بھی، تو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام سے کہلوایا کہ جا کے کہہ دو، یہ کب سے عرب میں ہونے لگا کہ ایک آزاد کے گھر کے اوپر، میں تمہاری کسی کی کنیز نہیں ہوں، میں ملکۃ العرب ہوں، میں سیدۃ القریش ہوں، یہ کب سے ہونے لگا کہ سیدۃ القریش کے گھر کے اوپر تم پتھر پھینکنے لگو محمد کی دشمنی میں؟ تو وہ لوگ سب واپس گئے، لیکن یہاں پر ایک بات کا اندازہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع جناب خدیجۃ الکبریٰ نے صرف اپنے مال سے نہیں کیا بلکہ اپنی جان سے بھی کیا، ہر اعتبار سے کیا۔ اور جب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک مال کا تعلق ہے تو آپ سب سے مالدار خاتون تھیں پورے عرب دنیا کی، اور جو کوآپریٹیو سسٹم بزنس کا، کوآپریٹیو بینکنگ سسٹم کہہ لیجئے یا بزنس کا کوآپریٹیو سسٹم، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اس کو ایجاد کیا کہ لوگ آپ کا مال لے کے جاتے تھے، پیسے آپ سے لیتے تھے اور بزنس کرتے تھے، اور بزنس میں اپنا حصہ رکھ کے جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا حصہ تھا وہ ان کو دیتے تھے۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کو احسان نہ ہو۔ یہ قبل از اسلام کی بات تھی، اور بعد از اسلام جب لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے اور کافروں نے مسلمانوں کو قیدی بنانا شروع کیا، تو قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے جو پیسہ ہوتا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ دیتی تھیں۔
اور میں ایک روایت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط پڑا مکے میں، تو جب قحط پڑا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی مغموم انداز میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے سیدہ خدیجہ، بہت زیادہ قحط سالی ہے، بہت زیادہ لوگ مجھ سے توقع کر رہے ہیں، بہت ضرورت مند آ گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اگر میں آپ کا سب مال خرچ کر دوں تو مال ختم ہو جائے گا۔ ایک طرف آپ کے مال ختم ہونے کا خوف ہے اور ایک طرف اللہ کا خوف ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جو دینار ہیں وہ لے کر آ جاؤ۔ تو ابو بکر جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دیناروں کے ڈھیر اتنے لگ گئے کہ جو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ نظر نہیں آئے، اور میں ان کو دیکھتا رہا، نہ میں ان کو نظر آیا نہ وہ مجھ کو نظر آئے۔ یہ خود راوی ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوتا، حضرت خدیجہ ام المومنین حضرت خدیجہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے 13 سال رسول کریم کے ساتھ صرف اسلام کے بعد، یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، دیکھیے دوسرا پروپیگنڈا۔ اب پروپیگنڈے تو بہت ہیں، میں گنانے کے لیے اگر بیٹھوں پروپیگنڈے تو بہت ہیں۔ پروپیگنڈا تو یہ تک بھی ہے معاذ اللہ کہ رسول کریم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی اور جبرائیل امین نے ان کو آ کے روکا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پروپیگنڈا تو یہ بھی ہے کہ رسول کریم نے صلاۃ بھول جاتے تھے، پیچھے کھڑے ہوئے صحابی یاد دلاتے تھے، جبکہ قرآن صاف کہتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، اے میرے حبیب ہم آپ کو سورہ اعلیٰ میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھول ہی نہیں سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تنسیٰ، آپ بھول نہیں سکتے، اور روایت کہہ رہی ہے بخاری شریف کی کہ رسول صلاۃ بھول جاتے تھے۔ اب آپ بتائیے ہم بخاری کو مانیں یا قرآن کو مانیں؟ افسوس یہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اصل میں جو لوگ کفار تھے، مشرکین تھے، وہ رسول نے جب اعلان کیا رسالت کا تو اب یہ تھے اصل میں دشمن رسول کریم کے۔ اب جس نے بھی رسول کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنے دور میں جو بنو امیہ کا دور گزرا ہے، معاویہ سے لے کر اور عمر بن عبدالعزیز سے پہلے تک کا جتنا بھی دور بنی امیہ کا گزرا ہے، تمام ادوار میں اہل البیت کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، خاص طور سے ان کے خلاف کہ جنہوں نے رسول کی نصرت و مدد و حمایت کی کسی بھی شکل میں، چاہے وہ حضرت ابو طالب ہوں، چاہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوں، چاہے وہ رسول کے باپ اور والدین ہوں، یا پھر خود رسول کریم ہوں۔ تو جب رسول کریم کو نہیں چھوڑا تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے کیا ہے؟ تو اب فیک روایتیں گڑھنی شروع کی گئیں۔ فیک روایتیں سب سے زیادہ معاویہ ابن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ کے زمانے میں گڑھی گئیں، سب سے زیادہ روایتیں فیک۔ اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اس سے پہلے 3 یا 4 شادیاں ہو چکی تھیں اور 4تھی شادی رسول اللہ سے ہوئی تھی۔ اچھا، آپ نے ایک طرف سے یہ شرف، اگر یہی بات ہے اور آپ بہت پکے مسلمان ہیں تو آپ کو سنت رسول پہ عمل کرنا چاہیے نا۔ تو پھر ہر مسلمان اپنی پہلی شادی رسول کی طرح کسی ایسی خاتون سے کرے کہ جس کی 3-4 شادیاں پہلے ہو چکی ہوں، وہ ہے سنت رسول کی اتباع۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف رسول کے اوپر یہ الزام لگا دیں کہ انہوں نے ایسی خاتون سے شادی کی اور پھر یہ بھی کہہ دیں کہ ہم جیسے بشر ہیں۔ توجہ ہے، یہ جو پروپیگنڈا ہے رسول اللہ کے خلاف۔ اس کے بعد پھر اب آپ دیکھیے تیسرا پروپیگنڈا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ صاحب ان کے 4 بیٹیاں نہیں، ان کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، وہ 3۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی صرف ایک بیٹی تھیں جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بس، اور کوئی ان کی بیٹی نہیں تھی۔ یہ بنی امیہ کا پروپیگنڈا ہے صرف اپنے کو بڑھانے کے لیے، چونکہ کوشش یہ کی کہ خود تو وہاں نہیں جا سکے تو ان کو گھٹا دو۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ اندازہ لگائیے، یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا لقب دور جاہلیت میں طاہرہ تھا۔ طاہرہ یعنی پاک۔ یہ وہ دور تھا کہ جس زمانے میں عورتیں صاحب الرایات کہلاتی تھیں، پرچم والیاں،
یعنی زنا کا یہ عالم تھا کہ 100 سے زیادہ اگر کسی کے زنا ہو گئے ہیں تو اپنے گھر پہ پرچم لگا لیتی تھی۔ وہ زمانہ تھا، وہ دور تھا، اس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا لقب طاہرہ، جس طریقے سے رسول کریم کا لقب خود کفار ان کو صادق اور امین کہتے تھے، ایسے ہی خود کفار جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو طاہرہ یعنی پاک کہتے تھے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اپنا پورا مال ایک عورت ذات ہو کر، دیکھیے ایک کڑوی حقیقت میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، اور وہ کڑوی حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے، میرے پاس آئے، اور کوئی فقیر آئے تو میں اپنی جیب میں تلاش کرتا ہوں، پہلے دیکھتا ہوں کون سا نوٹ ہے۔ اب تو 2000 کا نوٹ بند ہو گیا ہے، 500 کا نوٹ ہے تو 500 کا نوٹ سائیڈ میں کر دوں گا، پھر 100 کا نوٹ سائیڈ میں کر دوں گا، پھر 50 کا نوٹ پر دیکھوں گا سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، 10 کا سکہ، 5 کا سکہ، وہ اٹھا کے میں فقیر کو دوں گا۔ لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ تھیں کہ جنہوں نے اپنی ساری پونجی، سارا مال اسلام کی خدمت میں لٹا دیا، اور اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ دیکھیے یہ علم جو ہے نا، اسے یاد رکھیے، الف سے علم، عین سے علم نہیں، علم یہ سوالیہ ہے، سوال کر رہا ہے میرے حبیب علم یجد کا، کیا ہم نے اس وقت آپ کو، جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ گاہ نہیں دی، ہم نے آپ کو کسی ایسی پناہ گاہ میں نہیں بھیجا کہ جو آپ کے لیے ایسی پناہ گاہ ثابت ہوئی کہ جہاں آپ محفوظ رہ سکیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کے ذریعے سے گمراہ لوگوں کو ہدایت دی، اور اس کے بعد وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو مال کے ذریعے سے مضبوط کیا اور آپ کو غنی بنا دیا، آپ کو مالدار بنا دیا۔ کس کے ذریعے سے؟ مال خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے۔ اور دیکھیے ایک اصول کلی یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کسی کے فعل کی نسبت اپنی طرف نہیں دیتا جب تک کہ وہ معصوم نہ ہو۔ حضرت جبرائیل قرآن لے کر آئے، نزل بہ روح الامین علی قلبک، روح الامین جبرائیل امین قرآن کو لے کے آپ کے دل پر، لے کر قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا، تو لے کر قرآن جبرائیل امین نازل ہوئے، اور اللہ نے کیا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو جبرائیل کے عمل کی نسبت اپنی طرف دی، کیوں؟ جبرائیل معصوم تھے۔ تو ایک کلیہ ہے کہ اللہ غیر معصوم کے فعل کی نسبت اپنی طرف نہیں دیتا، لیکن معصوم کے فعل کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے۔ ابو طالب نے پناہ دی، ان کی پناہ کی نسبت اپنی طرف دی۔ خدیجہ نے مال دیا، ان کے مال خرچ کرنے کی نسبت اپنی طرف دی۔ اب خدیجۃ الکبریٰ کا مال کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، پہلی بات۔ اور دوسری بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پہلے 3 یا 4 شادیاں ہو چکی تھیں تو اس میں ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، میرے بھائی ان کی تو کوئی فضیلت اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو میں ایک بات کہوں گا، وہ کون سی بیوی تھیں جن کو کنوار محمد ملے، جن کو کنوار رسول ملے؟ رسول کی پہلی شادی تھی۔ اگر میں بنی امیہ کی گڑی ہوئی روایت بھی مان لوں کہ معاذ اللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 3-4 شادیاں کافروں سے ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد شرم نہیں آتی آپ کو یہ بات کہتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی رسول کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے، بنی امیہ کی گڑی ہوئی روایتیں پیش کرتے ہوئے کہ رسول کریم کی زوجہ طاہرہ کی پہلے 3-4 شادیاں ہو چکی تھیں؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صرف ایک شادی صرف رسول سے ہوئی تھی، اور جب تک جناب خدیجہ زندہ تھیں رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ دوسری فضیلت تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ میرے بھائی یہ سب تحقیق کیجئے اور اس کے بعد منزل مقصود تک پہنچ جائیے۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ آئی ہیں تو احترام دیکھیے آپ، جناب خدیجہ الکبریٰ نے نہ جمال میں کوئی ان سے بڑا تھا، نہ مال میں کوئی ان سے بڑا تھا، اور نہ عقل میں کوئی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے بڑا تھا، اس لیے کہ عقل کا وزن وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے رسول کریم جیسے محمد عربی سید المرسلین کو اپنایا،
اور جب ان کے گھر آئی ہیں یعنی اپنا قصر پورا ان کے حوالے کر دیا، اور قصر حوالے کر کے کیا کہتی ہیں جناب خدیجہ کبریٰ؟ البیت بیتک والجاریۃ جاریتک، اے محمد عربی، اے رسول کریم، یہ گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ زوجہ نہیں کہا، کنیز کہا، اپنے کو زوجہ نہیں کہا، کنیز کہا۔ اب آپ بتائیے جناب خدیجہ کبریٰ کی عظمت، کوئی زوجہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی بھی اعتبار سے نہیں کر سکتی۔ جناب خدیجہ کبریٰ ان کانٹوں کو صاف کروایا کرتی تھیں جو کفار مکہ آپ کے پیروں کے نیچے بچھاتے تھے۔ بہرحال یہ بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، آج شب شہادت ہے ان کی۔ میں بس اتنا عرض کروں گا کہ اس شب شہادت میں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کیا مصیبتیں آپ نے جھیلیں رسول کریم کے ساتھ۔ ایک اتنی بڑی شہزادی، سب سے مالدار خاتون پورے عرب کی، شعب ابو طالب میں 3 سال تک محصور رہیں، لیکن اسلام کا ساتھ دیا، اپنی ساری دولت دے دی لیکن اسلام کا ساتھ دیا، رسول کے پیروں کے نیچے سے کانٹے ہٹائے لیکن اسلام کا ساتھ دیا، کافروں کے شر سے مسلمانوں کو چھڑوایا، اسلام کا ساتھ دیا۔ اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہی تھیں تو اپنی 5 برس کی بیٹی فاطمہ زہرا کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہا، اے سیدہ، اے فاطمہ، دیکھو میں تم سے ایک وصیت کرتی ہوں، اور وصیت یہ ہے کہ اپنے بابا سے کہہ دینا کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو جو کرتا، جو قبا وہ پہنتے ہیں، اس قبا کا مجھے کفن دے دیں، اس لیے کہ میں خود اپنی زبان سے کہوں گی تو مجھ کو شرم آتی ہے کہ میں رسول کریم کو کوئی زحمت دوں۔ اللہ اکبر! آپ عظمت ملاحظہ فرمائیے خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ اور جب جناب خدیجہ اس سے قبل کہ رسول کریم کے پاس جا کر یہ بات کہیں، جبرائیل امین ایک کفن لے کر آئے جنت سے اور کہا، اللہ کا سلام ہو آپ پر اے رسول، اللہ نے یہ کفن خدیجہ کے لیے بھیجا ہے، جنت سے بھیجا ہے، اللہ نے، اس لیے کہ خدیجہ نے اس کے دین پر احسان کیا ہے، اللہ کے دین پر احسان کیا ہے، اس لیے اللہ اپنی طرف سے یہ کفن خدیجہ کو بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر! میں کہوں گا یا اللہ، تو نے کفن جبرائیل کے ذریعے خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھیجا، ذرا کربلا کے میدان میں فاطمہ کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا، فاطمہ کا لال جب شہید ہوا تو 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔